حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا کہ جس میں حضور کا ظاہری وصال ہوا، تو جب نماز کا وقت ہوا تو قیل لہ فی الصلاۃ، حضور سے کہا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فقال مروا ابا بکر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقالت عائشہ، جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے کہا ان ابا بکر رجل رقیق، حضور ابو بکر جو ہے وہ بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں۔ اذا قرأ غلبہ البکاء، حضور اگر وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو رونا جو ہے ان پر غالب آ جائے گا، رونا ان پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ بڑے رقیق القلب ہیں۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر قرآن پڑھا کرتے تھے تب بھی روتے تھے، اگر قرآن سنا کرتے تھے تب بھی روتے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ روتے تھے، اور قرآن سنتے تھے تب بھی روتے تھے۔ تو حضور اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو ان پر رونے والی کیفیت طاری ہو جائے گی، تو حضور آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ تو حضور نے پھر فرمایا ان ابا بکر اذا قام مقامک لم یسمع الناس من البکاء، جناب عائشہ پھر فرماتے ہیں حضور اگر وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے تو لوگ ان کی پکار رونے کے علاوہ کچھ نہیں سن پائیں گے۔ حضور نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، ان ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی حکم دو وہ مصلی پہ کھڑے ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ چکے تھے، حضور نے فرمایا نہیں، صدیق کو کہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ باب ہمارا جو چل رہا تھا وہ خوف خدا میں، رونے کے اوپر، تو اس لیے جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رقیق القلب تھے، بہت نرم دل، بہت نرم دل۔ اس امت پر حضور کے بعد صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ مشفق اور مہربان ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جسے سب سے زیادہ فکر ہے حضور کے بعد وہ صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف، اب سنیے گا یہ روایت، جناب عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہیں اللہ نے مال بہت دیا تھا، یعنی مدینہ طیبہ کے سب سے مالدار صحابی۔ جب ان کا تجارت کا مال آتا تھا تو 700 اونٹ ملک شام سے تجارت کے لدے ہوئے آتے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اور اللہ کی راہ میں دیتے بھی ایسا تھے۔ اور ان کا شمار عاشرہ مبشرہ میں سے ہی ہے کہ جنہیں میرے مدنی آقا نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے بھی جناب عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے۔ اب سنیے جناب عبد الرحمن بن عوف کیا فرماتے ہیں، اوتی بطعام وکان صائما، جناب عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ فقال، تو جناب عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں، قتل مصعب بن عمیر، کہ جناب مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اب جناب مصعب بن عمیر کون ہے پہلے وہ سن لیں، پھر آپ کو حدیث سمجھنے میں آئے گی۔ حضور کے صحابی ہیں مصعب بن عمیر، ابھی حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور یہ حضور کا اعلان نبوت چلتے 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 جناب مصعب بن عمیر تک پہنچا، اور مصعب بن عمیر وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ انہیں سب سے مہنگا قیمتی لباس پہنایا کرتی تھی،
اور مکے میں سب سے مہنگی خوشبو جناب مصعب بن عمیر استعمال کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی خوشبو جناب مصعب بن عمیر تک پہنچی، جناب مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ جناب مصعب بن عمیر سے وہ جو کپڑے تھے نا، وہ کپڑے بھی لے لیے گئے، اس بات پر کہ تم دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین میں لوٹ آؤ، جناب مصعب بن عمیر لوٹے نہیں، ان پر اذیتیں کی گئی، انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور نے ہجرت کا حکم دیا تو جناب مصعب بن عمیر مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ سے پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ابھی حضور نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی مدینے کے لیے، جناب مصعب بن عمیر پہلے پہنچ گئے اور حضور نے فرمایا اے مصعب تم جاؤ اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت دو۔ تو جناب مصعب بن، سمجھ آ رہی نا آپ حضرات کو؟ ہاں سنیے گا۔ تو جناب مصعب بن عمیر گئے مدینے میں، جا کے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو نماز پڑھاتے، لوگوں کو دین کی طرف لاتے۔ ابھی میرے مدنی آقا نے ہجرت نہیں کی تھی، جب سرکار مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا پہنچے تو مصعب بن عمیر نے اپنی انفرادی کوشش سے 40 لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے تھے، 40 لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے تھے۔ جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور پھر مصعب بن عمیر نے بدر کے میدان میں شرکت کی، اللہ اکبر، اور پھر احد کے میدان میں آپ نے شرکت کی اور احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو دیکھا کہ ایک شخص گزرا، لباس کیسا تھا، بکری کی کھال کا سکا کر چمڑا جو ہے آپ نے اپنی کمر پہ جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا تھا، بکری کی کھال جو ہے اس کو سکا کر آپ نے کمر پہ زیب تن کیا ہوا تھا، اور حضور اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے۔ اور پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کون جا رہا ہے، سب نے کہا حضور مصعب بن عمیر۔ حضور کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے کہ مکے کی گلیوں میں اس سے مہنگا کوئی لباس نہیں پہنتا تھا، آج اسلام قبول کیا تو اسے آج پورا لباس بھی میسر نہیں ہے، آج انہیں پورا لباس بھی میسر بولو نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پھر وہ مصعب بن عمیر بدر کے میدان میں لڑے، احد کے میدان میں شہید ہوئے، جہاں 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان میں جناب مصعب بن عمیر بھی تھے، حضور کے پیارے چچا جان امیر حمزہ بھی تھے، اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام کی جسم اقدس کو لایا گیا نا تو حضور نے فرمایا کہ 2 کی تدفین کی جائے ایک ایک قبر میں۔ تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تھے، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تھے، تو حضور نے فرمایا کفن لاؤ۔ تو جب کفن لایا گیا نا جناب مصعب بن عمیر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اس کفن سے اگر سر کو ڈھانپا جاتا نا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ یعنی آج تو مرد کے لیے 3 کفن ہے نا، احد کے میدان میں ایک چادر لائی گئی، ایک چادر، اس چادر سے سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پہ اذخر نامی یہ گھاس ہوتی ہے مدینے کی، فرمایا کہ وہ گھاس کو توڑ کر ان کے قدموں میں ڈال دو اور ان کے سر پہ کیا ڈال دو؟ کفن ڈال دو۔ یہ تھے مصعب بن عمیر۔ اب سنیے، جناب عبد الرحمن بن عوف کے سامنے جب کھانا لایا گیا اور آپ سے کہا گیا حضور تناول فرمائیں، تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے عبد الرحمن بن عوف رونے لگ گئے۔ فرمایا اس لیے کہ مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اور وہ مجھ سے بہتر تھے، فَلَمْ يُوجَدَ لَهُ مَا يُكَفِّنُ، اور ان کے پاس اتنا کفن بھی نہ تھا کہ انہیں کفن دیا جاتا، اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک چادر تھی جس سے ان کا سر ڈھانپا گیا اور ان کے قدموں پہ گھاس ڈالی گئی، وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ بُسِطَ لَهَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا بُسِطَ۔ فرمایا کہ ایک تو وہ مصعب بن عمیر تھے کہ جنہیں کفن بھی پورا میسر نہیں ہوا، اور آج ہمارا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ڈھیر و دولتیں آ گئی ہیں، انہیں تو کفن بھی نہیں میسر ہوا، اس لیے کہ اس وقت دولت اتنی فراوانی تھی نہیں صحابہ کے پاس۔
فرمایا کہ آج ہمارے پاس دنیا اتنی آ گئی ہے کہ دنیا نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، دنیا ہمارے پاس اتنی کثیر آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ رونے لگ گئے۔ رونے کیوں لگ گئے؟ فرمایا کہ اس لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ رب العزت میری نیکیوں کا بدلہ کہیں مالک دنیا میں نہ دے دے، میری نیکیوں کا بدلہ کہیں، یعنی یہ جو نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ جو ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ یہ نہ کہے وہ جو دنیا میں نعمتیں کھائی تھی نا، تمہاری نیکیوں کی جزا وہی تھی، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کھانا لے گئے، فرمایا کہ لے جاؤ، میں نے نہیں کھانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اگر قیامت میں رب نے کہہ دیا عمر وہ جو تو نے بہترین نعمتیں کھائی تھی نا، تیری نیکیوں کا صلہ وہ نعمتیں تھی، تو نے ہماری تو کچھ کیا نہیں تھا، آج حساب بالکل برابر، تمہارا ہم پر کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رونے لگ گئے، جبکہ یہ بھی افضل ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر خوف خدا کیسا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو مصعب بن عمیر تھے، مجھ سے بہتر تھے، انہیں تو کفن بھی میسر نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس دنیا اتنی آ گئی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں رب یہ نہ کہے کہ دنیا کی نعمتیں ہی تمہاری نیکیوں کا صلہ تھی۔ اللہ اکبر، ہمیں تو سب کچھ یوں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ اچھا، بڑے اتفاق کی بات ہے، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اتنے میں نیچے سے صبح بچہ وہ ہمارا سحری لے کے آ گیا، اور وہ میں سحری بھی کھا رہا ہوں اور میں پڑھ بھی رہا ہوں، اور پھر میں سوچنے لگ گیا نیک لوگ تو وہ تھے، ہمیں تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، بس ہم نے کتاب اٹھائی، نیچے کسی نے دستک دی، لیجئے امام صاحب کھانا ہے، سحری تناول کیجئے، ہم نے سحری لی، کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا نا، پکا پکایا کھانا بھی مل گیا، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ لوگ تو وہ تھے نا یار کہ جو روزہ رکھ کے بدر کے میدان میں گئے جی، اور روزہ رکھ کے جناب علی فتح مکہ کے لیے بھی چلے۔ نیک لوگ تو وہ تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد بھی لڑتے تھے، اور وہ اصحاب تو کھجور کھا کے روزہ رکھتے اور کھجور کھا کے روزہ کھولا کرتے تھے۔ ہمیں تو اتنی نعمتیں ملتی ہیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا نمبر آیا ہے کہ نہیں آیا، ابھی تو یہ کھایا ہے، ابھی تو یہ کھایا ہے۔ محبین بھی کہتے ہیں قبلہ یہ تناول فرمائیے، یہ تناول فرمائیے، یہ نوش فرمائیے، یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے۔ ہم تو نعمتیں اتنی ہیں، ہم تو نعمتوں کا جناب عالی ان کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے نعمتوں سے اتنے متمتع بھی نہیں ہوئے، مگر پھر بھی رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے تھے، مالک بتا تو راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، سرکار کی چشمان مبارک سے آنسو، فرمایا کہ جانتے یہ وہ مصعب بن عمیر جا رہا ہے کہ جسے مکے میں بہترین لباس تھا، مدینے کے اندر جب آئے تو پورا لباس بھی سے جو میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشان بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ دو قطرے کون سے؟ ایک وہ پانی کا قطرہ جو خوف خدا میں بہتا ہے، اللہ اکبر، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو راہ جہاد میں بہتا ہے، اور ایک وہ نشان کہ جو بندہ جہاد میں لڑنے گیا، غازی بن کے آیا، جسم پر جو ہے وہ کوئی زخم کا نشان لے کے آتا ہے، اور ایک وہ نشان کہ جو نماز پڑھ پڑھ کے گھٹنوں میں نشان پڑ جاتے ہیں، سردی میں وضو کر کر کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں۔ رب کو یہ دو نشان بھی پسند ہے، رب کو بندے کے یہ ایک خون کا قطرہ اور آنسو کا قطرہ بھی پسند ہے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے انسان کی آنکھ کا ایک آنسو ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ جناب عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ہمیں خطبہ دیا، کیسا خطبہ دیا؟ وجلت منها القلوب وغرفت منها العیون، فرماتے حضور نے ایسا خطبہ دیا جس سے ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ سرکار کبھی کبھار ایسا خطبہ دیتے تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے پھر اس خطبے کے بعد ہمیں ایسا لگتا سرکار شاید یہ ہمیں الوداعی خطبہ دینی، شاید اس کے بعد سرکار ہمیں کوئی خطبہ نہیں دیں گے۔ ایسا الوداعی خطبہ سرکار کبھی کبھار دیا کرتے تھے، اللہ، ہمارے دل ہمارے دہل جاتے تھے، آنکھیں ہماری بہہ جاتی تھی۔ اور پھر صحابہ کا عالم کیا ہوتا تھا، پھر صحابہ کرام کئی دنوں تک اپنے گھروں کو نہ آتے،
اپنے بیویوں کے قریب بھی نہ آتے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو منافق ہو گئے۔ فرمایا کیوں؟ کہ حضور آپ کے پاس آتے ہیں، آپ قیامت کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، جب گھروں کو جاتے ہیں اولاد کی محبت میں پھر سے گم ہو جاتے ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ بندہ مومن پر ایک کیفیت ہمیشہ طاری نہیں رہتی، وہ یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر تم پر ایک کیفیت طاری رہے تو تم سے بستروں میں اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ عید کا دن ہوگا اور نماز ظہر ہوگی، مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی، تو میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی یہ کہوں گا، لوگوں ہم کل بھی یہی تھے اور آنے والے دن میں بھی یہی ہوں گے۔ ہاں آپ چلے جائیں گے، پھر آپ کی ہماری 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی۔ دیکھیے گا، آتے رہیے گا، یہ گھر آپ کا گھر ہے، اس گھر کو چھوڑیے گا نہیں۔ رمضان میں جب آپ نماز فجر پڑھ سکتے ہیں تو پھر عام دنوں میں نماز فجر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب آپ خود بتائیں، آپ جتنے بھی میرے مسلسل فجر کے نمازی ہیں، آپ خود بتائیں کتنا لطف آتا ہے نماز فجر کے اندر، کتنا لطف آتا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں، وہ نماز فجر پڑھتے تھے، نماز فجر پڑھنے کے بعد نا فوراً دوڑ لگاتے گھر چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام جناب طلحہ تھا۔ حضور نے ایک دن روک لیا، فرمایا میاں بیٹھا تو کرو، دعا بھی کیا کرو، چلے جاتے ہو جلدی، کیا بات ہے؟ وہ صحابی کیا کہتے ہیں، بندہ نواز بات یہ ہے میرے پاس ایک ہی چادر ہے، میرے پاس ایک ہی چادر ہے، میں آتا ہوں مسجد کے لیے تو وہ چادر پہن کے آتا ہوں، اب میں جاؤں گا یہ چادر اپنی زوجہ کو دوں گا، وہ میری زوجہ چادر اوڑھ کے وہ نماز پڑھے گی، میری زوجہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھی۔ چادر ایک ہے یارو، جن کی چادریں ایک تھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، اور جن کی چادروں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، جن کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، بھلا ان کی نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ ہماری کیوں نمازیں چھوٹتی ہیں؟ وہ زندگی ہے ہی کیا یار جس میں نماز ہی نہیں ہے، اور بالخصوص جس میں نماز فجر ہی نہیں ہے؟ بیکار زندگی ہے، برباد زندگی ہے۔ ہزاروں حج کرو، عمرے کرو، نماز فجر کا نور نہیں ہے آپ کی زندگی میں، سمجھو کہ روکھی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی اس سالن کی طرح ہے کہ جس میں نمک ہی نہیں ہے، بے ذائقہ سالن زندگی بے ذائقہ ہے کہ جس میں نماز فجر کا نور نہ ہو، نماز فجر کا سرور نہ ہو، نماز فجر کی برکتیں نہ ہو۔ اندازہ تو لگاؤ، میرے مدنی آقا نے ایک بار بار ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز فجر کی 2 سنتیں رہ گئی وہ برباد ہو گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ جس کی نماز فجر کی 2 سنتیں رہے وہ برباد ہو گیا ہے، اور جس کے نماز فجر کے فرض رہ جائیں اس کی بربادی کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اپنے دامن سے نماز فجر کو باندھ لو، ایسا نماز فجر کا آپ کو نشہ ایسا لگے نا، ایسا نشہ لگے نا، اگر ڈاکٹر بھی انجیکشن لگانے لگے نشہ کا، خبردار نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، پہلے نماز فجر پڑھنے سے پھر جو تُو نے کرنا ہے کر لینا۔ کاش ایسا نشہ اور ایسی لت جو ہے ہمیں نماز فجر کی لگ جائے۔ نماز فجر کی آپ کو لت لگ گئی نا، اللہ کی قسم بقیہ 4 نمازیں آپ سے چھوٹ بھی نہیں سکتی، بس نماز فجر کا نشہ اپنے آپ کو لگا لو، اور پھر دیکھو خدا کی قسم چلو گے زمین پر آپ کو مزہ ہواؤں میں اڑنے کا آئے گا۔ جب تک جیے اے پروردگار تیری بندگی میں جیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک